بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 22 لیسن نمبر 22 مچھلیوں کا شکار، جس کا عنوان ہے مچھلیوں کا شکار، جسے شفیق الرحمان نے لکھا ہے۔ اس کے رائٹر کا نام ہے شفیق الرحمان۔ تو ہم آج یہ چیپٹر پڑھیں گے کہ مچھلیوں کا شکار کس طرح ہوا، ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سبق سے متعلق دیکھیے، پہلی بات، بچوں کی خیالی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جن انوکھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سب چیزیں انہیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے پریاں، دیو، بھوت، شہزادے وغیرہ۔ بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنی خیالی دنیا کا تذکرہ بڑے مزے لے کر کرتے ہیں اور ہر بات کو سچ سمجھتے ہیں۔ کبھی اپنی خیالی چیزوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ذیل کے مزیدار سبق میں بچے اس جھیل سے مچھلیاں پکڑ لانے کو اپنا کارنامہ بتاتے ہیں، جس میں مچھلیاں پائی ہی نہیں جاتی۔ مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے مچھیرے ندیوں، تالابوں اور سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ مچھلیوں کا شکار جہاں انسانوں کی ایک ضرورت ہے، وہیں ایک دلچسپ مشغلہ بھی ہے۔ اس مضمون میں مچھلیوں کے شکار کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک فنی قصہ ہے، یہ دلچسپ واقعہ ہے مچھلیوں کے شکار کا۔ تو اب یہ جان پہچان، تو یہ جو رائٹر ہے شفیق الرحمان، ان کا تعارف دیکھتے ہیں ہم۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار شفیق الرحمان 9 نومبر سن 1920 کو روہتک کے ایک مقام کلانور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، یعنی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میڈیکل امتحان میں نمایاں کامیابی کی وجہ سے انہیں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بن گیا تو وہ پاکستانی فوج کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کی۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ ان کی تحریریں عوام میں بہت مقبول ہیں۔ ان کے مضامین کے مجموعوں میں شگوفے، مدجزر حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ زیادہ مشہور ہوئے۔ 19 مارچ 2000 کو راولپنڈی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں کہ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے، بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، اس میں معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جس کی وجہ سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، یعنی کہ اس جھیل کے پانی میں ایسا کوئی کیمیکل تھا جس سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آتا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے، گھاس پر بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں، جہاں اسکول ہے، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھڑکیاں ہیں، یعنی وہ جھیل پر بیٹھ کر یعنی اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں پھر سے اسکول جانا ہے، اسکول کا کام بھی کرنا ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ بھی کھانی ہے نا، گھر والوں کی بھی جو ہے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ سننی ہے۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بےحد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا ہوگا۔ قیاس آرائیاں کرنا یعنی اندازہ لگانا، خود سے گیس کرتے ہیں نا، گیس ورک بولتے ہیں جس کو ہم قیاس آرائی اندازہ لگانے کو کہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی قسم کی دنیا ہوگی۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، جھیل کو عبور کریں یعنی جھیل کو پار کر کے دوسری طرف جائیں، لیکن ہمیں
کشتی نہ مل سکی، نہ ہمیں تیرنا آتا تھا. تو لوگوں کو نہ تو تیرنا آتا تھا، نہ ان کے پاس کشتی جیسی کوئی سامان مہیا تھی، جس کی وجہ سے وہ جھیل پار کرتے ہیں نا، تو اس لیے وہ جھیل کبھی پار ہی نہیں کر سکے. ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانی سناتے، تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے. چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پر سحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے. تو وہ لوگ جو بچے کہانیاں وغیرہ سنانے میں اتنے کھو جاتے کہ ان کو دنیا جہان کی خبر ہی نہیں رہتی. ان کو ایسا لگتا کہ سچ مچ وہ لوگ جو ہے پریوں کے ملک میں پہنچ گئے. اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جھیل نہ ہوتی تو ہم کس طرح اپنے دن گزارتے. یعنی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے بعد جو ہم جھیل پر جا کر بیٹھتے تھے اور ساری دنیا کو بھول کر کہانیوں میں قصوں میں مگن ہو جاتے تھے نا، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹ پلانے پر تلا ہوا تھا. ان کا رویہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا. ان دنوں سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے. ابا کا تبادلہ حزب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے یہاں بھیج دیا گیا. گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے. چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا. گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستا. ننھے میاں کی خوب توازے ہوتی. ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے. خشوع و خضوع سے یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے عاجزی کر کے رو رو کے دعا مانگتے کہ رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرا ہیں، یعنی بے خبر ہیں، انجان ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ایک دن گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے. جھیل کی باتیں شروع ہو گئی. مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور تھے. ہم نے بڑے وثوق سے یعنی بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے. بولے اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے. اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک چھڑیاں پانی میں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا. واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں. اتفاق سے شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے یعنی باہر ان لوگوں کی دعوت تھی. گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے. رات کو انہیں اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا. ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے تھے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے. ادھر بلیاں قطار باندھے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ بیٹھتی. وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں. چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے برخوردار بھوکے مت رہنا. چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار. ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی. یعنی جو بزرگ تھے ان کو جو ہے رات میں دکھائی نہیں دیتا تھا نا، تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر تو بیٹھ کے دسترخوان پر کھانا کھا لیتا، پھر چپکے سے اٹھ جاتا کیونکہ بزرگ کو دکھائی نہیں دیتا تھا نا. تو وہ اٹھ جاتا تو ادھر بلیاں آ جاتی اور ان کھانے پہ منتظر رہتی، یعنی وہ آ کر بڑے اطمینان سے ان کے ساتھ کھانا کھاتی رہتی. اور بڑے میاں یہ سمجھتے کہ بچہ بیٹھا ہوا، بار بار ان سے کہتے کہ آپ بھوکے مت رہنا، چیزیں دیتے کہ کھاؤ، تم یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. اور بلیاں کیا کرتی ہیں، ساری چیزیں چٹ کر جاتی نا. چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس روز بلیوں نے کھائیں. اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور مچھلیاں خرید لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھیج دی گئیں، اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے یہاں. پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا. یعنی جن سے مچھلیاں خریدی تھی تو وہ حساب لے کر آ گیا نا، انہوں نے ادھار مچھلیاں لی تھی. تب سب کے سامنے جو اصل بات آ گئی نا، دراصل ہماری جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں. سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑایا گیا. یعنی انہوں نے کیا کرا، اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے اپنے
خیالی جو چیز تھی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مچھلیاں بازار سے خرید کر سب کو بھجوائی نا، تو ان کا سچ جو ہے سامنے آ گیا۔ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، آخر سچ تو سامنے آتا ہی ہے۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے والی ہے بچوں کہ جھوٹ کتنا بھی ہم سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں، سچ سچ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ تو اب ہم یہ پڑھیں گے معنی و اشارات، یعنی یہاں پر الفاظ اور اس کے میننگ ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، پہلا لفظ ہے قیاس آرائی، سوچنا، خیال کرنا، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا گیس کرنا۔ پرسحر، جادو بھرا۔ تواضع، خاطر مدارت، مراد پٹائی، یعنی یہاں سبق میں مراد ہے پٹائی، ان لوگوں کی پٹائی ہوتی تھی نا، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تواضع کی جاتی تھی۔ گیہوں کے ساتھ گھن پسنا، کسی بڑی مصیبت میں بے قصور لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ خشوع و خضوع، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا۔ بے بہرا، انجان۔ شبہات، شبہ کی جمع یعنی شک، شک کی جمع شبہات ہے نا، شبہ کی جمع۔ وثوق یعنی یقین، پھر یقین سے انہوں نے کہا نا۔ تو دیکھیے یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم جو ہے مشق وغیرہ کریں گے، سوال جواب جو بھی ہیں، خالی جگہ وغیرہ، کیونکہ ویڈیو ہو چکی ہے بڑی اور ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو آپ لوگ ویڈیو یہ والی دیکھیں گے، اس کی اگلی ویڈیو بھی دیکھیں گے، اس میں مشق کرا دوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، پسند آ رہی تھی، اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریں۔ اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔